ہر ایجاد ایک خیال سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کتنا کھیل لچک ہے۔ اسمتھ کے لیے ان کا خیال ایک بچپن کی چاہت ڈبل ڈچ سے آیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ نیو یارک میں بڑی ہونے کے دوران ڈبل چھوٹی بچی کے لیے روزمرہ کا کھیل تھا۔ یہ 2 رسیوں والا جمپ روپ ورژن 17 صدی میں ڈچ آباد کاروں کے ذریعے نیو یارک لایا گیا تھا۔ حالیہ برسوں میں یہ خاص طور پر سیاہ فام لڑکیوں میں امریکہ کے شہروں میں بہت مقبول ہوا۔ کھیلنے کے لیے ڈبل ڈچ میں 2 لوگ طاہرہ ایک ایسی مشین کا خواب دیکھتی تھیں جو اس وقت اکلوتی بچی تھیں جب چاہتے ڈبل ڈچ کھیلنے کا موقع دیتی۔ تیسرے درجے میں انہوں نے اس تصور پر ایک مقابلہ جیتا اور آنے والے برسوں میں انہوں نے اس خواب کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ایک بڑا جذبے والا پروجیکٹ ہے۔ میں اس خیال کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو میں دہائیوں سے اپنے دل میں رکھے بیٹھی ہوں۔ آج وہ ایک میکینیکل انجینئر اور ہیومن مشین سسٹمز کی پروفیسر ہیں اور اپنے حتمی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک سستی مشین بنانا جس سے دنیا بھر کے لوگ لطف اٹھا سکیں۔ دہائیوں بعد طاہرہ اپنا ڈبل ڈچ ڈیزائن ایک نئے درجے پر لے جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے چھوٹے ٹیسٹ کیے، وہ ایک پروڈکٹ ڈیزائن کمپنی کے ساتھ شراکت کر رہی ہیں تاکہ اپنے پروٹوٹائپ کو ایک سستی اور مارکیٹ کے لیے تیار شکل میں تبدیل کریں۔ تاریخی طور پر سب سے مشکل کام یہ رہا ہے کہ سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ مکمل طور پر فنکشنل بھی ہو اور لاگت کے لحاظ سے مؤثر بھی۔ اسی لیے وہ اب بھی سمجھتی ہیں کہ سب سے عملی طریقہ صرف میکینیکل ذرائع سے موٹروں کو ہم آہنگ رکھنا ہے۔ طاہرہ اور ڈائریکٹر آف انڈسٹریل ڈیزائن اسٹیو ایسکوبار اس وقت پروف آف کانسیپٹ کے مرحلے میں ہے۔ فی الحال وہ ایک سادہ سا پلے ووڈ ماڈل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ چند بنیادی ڈیزائن سوالات کے جواب دیے جا سکیں۔ جب آپ کے پاس ایک خیال ہوتا ہے تو آپ اسے حقیقت میں کیسے بدلیں گے؟ آپ اسے اس طرح کیسے ڈیزائن کریں گے کہ لوگ اسے استعمال کرنا چاہیں؟ آپ اسے کس طرح سستا اور استعمال میں آسان بنائیں گے؟ ڈیزائن کا یہ پہلا ورژن ہر طرف صرف ایک موٹر استعمال کرتا ہے، ساتھ ہی پرانے روایتی میکینیکل پرزے جیسے گیئرز، سپروکیٹس اور چینز۔ لیکن وہ پہلے ہی ایک پرانی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، رسیوں کو ایک ہی تال میں رکھنا۔ لگتا ہے یہ ہم آہنگ ہے۔ نہیں، اب یہ ہم آہنگی سے نکل رہا ہے۔ ڈبل ڈچ میں سالوں کے تجربے کی وجہ سے طاہرہ فوراً پہچان لیتی ہیں کہ رسیوں کو کس طرح کی آواز پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک مسلسل سنائی دینا چاہیے، لیکن ہم سن رہے ہیں۔ یہ بہت تال میل والا کھیل ہے، اسی لیے جب کچھ بیٹ سے باہر ہو جائے تو پورا کھیل غلط لگتا ہے۔ اگر کوئی چیز پھسلتی ہے تو یہ گیئر کے دانت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ گیئرز استعمال کرنا رسیوں کی ہم آہنگی قائم رکھنے کا عام سا حل ہے، لیکن یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رسی کا وزن اس کو خراب کر رہا ہے۔ جب یہ حرکت میں آتی ہے تو یہ بازوؤں پر بہت زیادہ زور ڈالتی ہے۔ آؤ کچھ وزن کم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس دوران اسپیک ڈیزائن کے صدر مائیکل سپرواو آ کر دیکھتے ہیں کہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ ٹیم مل کر دن کے ٹیسٹ کے بعد